بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت پوچھا جاتا ہے، بلکہ وہ سوال یہ ہے کہ جو آزادی کے رہنما تھے، جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح یا جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی، یہ اس طرح دوسرے بہت سے، ان کے بارے میں کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ اس وقت کی حکمران انگریزوں کے ایجنٹ تھے؟ اچھا، اب یہ سوال اس طرح سے ہے کہ تقسیم ہو جانے کے بعد اس طرف بھارت میں تو عام طور پہ یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جو محمد علی جناح تھے وہ انگریز کے ایجنٹ تھے، اور یہاں ہمارے ہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کانگریس کے لیڈرز تھے جس طرح جواہر لال نہرو، وہ انگریز کے ایجنٹ تھے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سرکاری طور پہ دو بیانیے ہیں، لوگوں کو پڑھائے جاتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کو بالکل سچ مانتے ہیں۔ مثلاً ایون پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تقسیم تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناح انگریز کے ایجنٹ تھے۔ بھارت میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے، اور نہرو کے بارے میں ظاہر ہے کہ یہی کہ وہ انگریز کے ایجنٹ تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں سچائی کتنی ہے؟ اب جس دور میں ہم اس وقت جی رہے ہیں، جب تقسیم کو 76 سال گزر چکے ہیں اور ہر طرف کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہیں، وہ تمام کردار جو تقسیم کا حصہ تھے، برطانوی تھے یا کانگریس سے تھے یا مسلم لیگ سے تھے یا اور جماعتوں سے تھے، وہ اب دنیا سے جا چکے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے اس اتنے بڑے واقعے پر، جس پہ ہندوستان کو آزادی ملی اور پھر آزادی ملنے کے بعد وہ دو ممالک میں، دو وطنوں میں تقسیم ہو گیا، ہندوستان اور پاکستان، وہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا 1947 میں، 20ویں صدی کا۔ تو اس واقعے کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے، اور ریکارڈ بھی سارا اب ہمارے سامنے ہے، جو سرکاری دستاویزات ہیں، وہ خط و کتابت، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ تو اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو کیا اس سوال کا کیا جواب آتا ہے؟ تاریخ اس کا کیا جواب دیتی ہے کہ کیا جناح اور نہرو انگریز کے ایجنٹ تھے؟ مجھے بالکل اور طرح کے سوالوں کے لیے تاریخ کو شروع سے پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور میں پڑھ رہا ہوں آج کل، تو اس کے اندر یہ سوال بھی آیا اور اس کا جواب بھی میرے سامنے آیا۔ تو جو میں نے پڑھا ہے، جو میں نے سمجھا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے کچھ نتائج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جناح صاحب جو کہ قائد اعظم ہیں کروڑوں لوگوں کے، اور اسی طرح نہرو جو کہ ذرا کروڑوں لوگوں کے لیے ایک بہت بڑے رہنما ہیں، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، بڑے ایک فلاسفر، بڑے اکیڈیمکلی، اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھے منتظم بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑے رہنما تھے۔ ہمیں ایک دوسرے کے رہنماؤں کی عزت کرنی چاہیے، خاص طور پہ وہ جنہوں نے واقعی کنٹریبیوٹ کیا۔ تو جناح صاحب کو اس لیے انگریز کا ایجنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انگریز تقسیم کرنا چاہتا تھا تاکہ ایک ایسا کمزور ملک وجود میں آئے جس کو وہ مستقبل میں استعمال کر سکیں، رشیا کے خلاف، چائنا کے خلاف۔ دوسرا یہ کہ ہندوستان اکٹھا رہ کر اگر آزاد حکومت کے ماتحت رہے گا تو وہ جلدی ترقی کر دے گا، اور وہ ویسٹ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور نہرو جی جو ہیں، ان کو اس بنیاد پر انگریز کا ایجنٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں مسلمانوں کے جو ایک علیحدہ وطن ہے اس کو روکنا چاہتے تھے، وہ تقسیم کے خلاف تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ مسلمان انگریز کے بعد ہندوؤں کے غلام بن کے رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ تاریخ اس کا کیا جواب دیتی ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ثابت کر دیا جائے کہ جناح تقسیم بنیادی طور پہ نہیں چاہتے تھے، اور نہرو بھی بنیادی طور پہ مسلمانوں کا استحصال نہیں چاہتے تھے، تو یہ بات ہوا میں تحلیل ہو جائے گی کہ جناح اور نہرو انگریز کے ایجنٹ تھے۔ اب جب آپ تاریخی شواہد کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ بنیادی طور پہ تو انگریز ہندوستان کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جناح کے سامنے جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان جو کہ 1857 یا اس سے پہلے بھی پسماندگی میں جا چکے تھے،
اور ان کے لیے مواقع بہت کم تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آزادی کے بعد یہ جو اقلیتیں ہیں، یہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت تھے ہندوستان میں، اور دوسری اقلیتیں بھی تھیں، سکھ تھے، عیسائی تھے اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی تھے. اگر ان کے لیے آئینی ضمانتیں حاصل نہ کی گئیں تو یہ نہ ہو کہ کہیں یہ پسماندہ ہی رہیں. تو انہوں نے اصل میں وہی چاہتے یہ تھے کہ اگر ہم نے اکٹھے رہنا ہے، اور وہ اکٹھے ہی رہنا چاہتے تھے، تو ایسی آئینی ضمانتیں فراہم کر دی جائیں کہ جو اقلیت ہے، جو مسلمان ہیں، ان کا استحصال نہیں ہوگا. اور اسی کے لیے وہ کوشش کر رہے تھے. اور اسی کے لیے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو کابینہ مشن پلان ہے، کیبنٹ مشن پلان ہے، اس کو سب سے پہلے قبول کر لیا مسلم لیگ نے بھی، قائد اعظم نے، چونکہ ان کو اس کے اندر اقلیتوں، ہندوستان کا اتحاد بھی نظر آتا تھا، اور ان کو اقلیتوں کے لیے ضمانتیں بھی نظر آتی تھیں. اچھا، اب لیکن اس کے مقابلے میں جو کانگریس ہے وہ انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کو قبول نہیں کیا. ان کے خیال میں کابینہ مشن پلان جو ہے اس سے ایک کمزور مرکز وجود میں آتا، اور ظاہر کانگریس کے جو لیڈر تھے ان کا اپنا ایک ایجنڈا تھا، اپنا ایک مشن تھا. تو وہ کہتے تھے کہ ایک کمزور مرکز کے ساتھ اس ایجنڈے کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچایا جا سکتا، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اب ظاہر ہے کہ جو قائد اعظم تھے، محمد علی جناح تھے، وہ پہلے طور پہ تقسیم نہیں چاہتے تھے. وہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے مستقبل میں، اور آئینی تحفظ چاہتے تھے. دوسرا یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ قائد اعظم نے کوشش کی کہ نہ پنجاب کی علاقائی تقسیم ہو، نہ بنگال کی ہو. علاقائی تقسیمیں تو دو ہی ہوئی ہیں نا براہ طور پہ، جن کو کاٹا گیا ہے درمیان سے، ایک پنجاب کو، ایک بنگال سے. وہ چاہتے تھے کہ بنگال بھی متحد رہے اور پنجاب بھی متحد، اور اس کے لیے وہ ہندو، ادھر بنگال میں ہندو مائنورٹی جو تھی، اور ادھر پنجاب میں سکھ میں جو مائنورٹی تھی، اس سے بہت زیادہ دینے کو تیار تھے، جو وہ خود مرکز میں مسلمانوں کے لیے اقلیت کے طور پہ کانگریس سے مانگ رہے تھے. اب تاریخ پڑھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ محمد علی جناح وہ شخص تھے جو آخری وقت تک تقسیم کو روکنا چاہتے تھے. لیکن دوسری طرف جو کانگریس کی لیڈرشپ تھی، جو نہرو جی تھے اور دوسرے لوگ تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ذرا وہ بھی تقسیم نہیں چاہتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اقلیتوں کو کوئی ضمانتیں بھی نہیں دینا چاہتے تھے. اور وہ ذرا اس سے ان کا خیال یہ تھا کہ جی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ہم مل کے رہتے ہیں، چیزیں ٹھیک رہیں گی. لیکن یہ ایک بہت بڑا جوا ہوتا اگر یہ کھیلا جاتا تو. اب جس نتیجے پہ میں ابھی پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ جس وسعت قلب کا مظاہرہ نہرو جی کو کرنا چاہیے تھا، خود ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت ایک بڑی ریفائنڈ شخصیت تھی اور وہ ایک بڑے آدمی تھے، مگر اس وقت وہ اس وسعت قلب کا مظاہرہ نہیں کر سکے، مستقبل میں نہیں جھانک سکے کہ اگر وہ جناح صاحب کی ان باتوں کو اس وقت مان لیتے اور اتحاد قائم رہتا اور مسلمان مطمئن ہو جاتے، مسلم لیگ مطمئن ہو جاتی، تو بعد میں جو ان کے خدشات یا مسائل تھے ان کو بہت احسن طریقے سے حل کیا جا سکتا تھا. اور یہی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ ہو جاتا تو شاید مسلمانوں کے لیے بھی چیزیں بہت بہتر ہوتی. تقسیم ہوئی، اس کی اپنی وجوہات ہیں، اس پہ پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے. لیکن ایک بات جو صاف ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ نہ جناح اور نہ نہرو، ان میں سے کوئی بھی انگریز کا ایجنٹ نہیں تھا. یہ مخلص رہنما تھے اپنی اقوام کے لیے، اور یہ اپنی وطن کی آزادی بھی چاہتے تھے اور اپنے اقوام کی ترقی بھی چاہتے تھے. باقی یہ انسان تھے، آدمی تھے، دیوتا تھوڑی تھے، تو ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، غلطیاں ہوئیں بھی ان سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی کے ایجنٹ تھے، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی اقوام کے ایجنٹ تھے، یہ غیروں کے ایجنٹ نہیں تھے. امید ہے کہ یہ بات آپ کو واضح ہوئی ہوگی. بہت شکریہ.